السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان کے بعد جو سب سے اہم عہدہ ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کا، اور خاص طور پنجاب کا، کیونکہ پنجاب میں پاکستان کی 60% 62% آبادی ہوتی ہے، اور جس پارٹی کی پنجاب میں حکومت کمزور ہو وہ وفاق میں بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ پنجاب سے الیکشن جیت کے وفاق میں حکومت تو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ پورے پاکستان سے الیکشن جیت کر پنجاب میں ہار کے وفاق میں حکومت شاید نہ بنا سکے۔ اس لیے پنجاب کی اچھی کارکردگی بہت ضروری ہے۔ اس لیے پنجاب میں جو بھی وزیر اعلیٰ آیا اس کی یہی کوشش رہی کہ وہ کوئی نہ کوئی بہتری بھی کر کے جائے، مگر اب یہاں ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی حکمرانی ہے جو تحریک انصاف کے کہنے کا تو وسیم اکرم پلس ہے، اور اس وقت عثمان بزدار یعنی پارٹی کو درجنوں میچز بری طرح ہروانے والے، تیزی سے ٹورنامنٹ سے باہر کروانے کی جانب گامزن ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ نااہلی کا لفظ ختم کر کے اس کی جگہ عثمان بزدار لکھ دیا جائے۔ عثمان بزدار کا موجودہ دور پنجاب کی تاریخ کا بدترین دور ہے، اور عثمان بزدار نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے نااہلی کے یا کام نہ کرنے کے، اور یہ نااہلی میں تاریخ میں امر ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عثمان بزدار سے پہلے کوئی ان جیسا آئے، اور اللہ نہ کرے کہ ان کے بعد کوئی ان جیسا آئے۔ اب تک تو تحریک انصاف پر جو بھی تنقید ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے، اس کا اولین کریڈٹ عثمان بزدار کے سر ہے۔ عوام کو مہنگے پھل ہوں، سبزیاں ہوں خریدنی پڑیں، گالیاں پی ٹی آئی کو پڑتی ہیں، اس کا کریڈٹ عثمان بزدار کا ہے۔ یہ لوگ جو ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، یہ کریڈٹ عثمان بزدار کا ہے۔ یہ جو پنجاب کے شہری اسموگ کے ہاتھوں بیمار ہو رہے ہیں، اس کا کریڈٹ عثمان بزدار ہے۔ یہ جو ہسپتالوں میں مفت علاج اور دوائیاں بند ہو رہی ہیں، اس کا کریڈٹ عثمان بزدار۔ یہ جو پنجاب کے کارخانے بند اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس کا اصل کریڈٹ عثمان بزدار۔ یہ جو پنجاب میں بچوں کی زیادتی اور قتل کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا کریڈٹ عثمان بزدار۔ مانا کہ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، لیکن حکمران عثمان بزدار ہیں، اور ان سے تو تحریک انصاف والے خود بھی اب تنگ آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود پی ٹی آئی میں کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ دوسرا، بار بار چانس ملنے کے باوجود بھی عمر اکمل والی کارکردگی کی وجہ سے اب عثمان بزدار کو پنجاب کی عوام ان کو اپنا وزیر اعلیٰ نہیں مانتی۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عثمان بزدار پہ انتہا اعتماد تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ایک ڈینٹ ثابت ہو رہا ہے۔ میں ترقیاتی کاموں کا مخالف نہیں ہوں، پر ان کا اپنی آبائی علاقے ڈیرہ غازی خان میں 55 ارب روپے کی 131 ترقیاتی اسکیموں پہ کام شروع کروانا، جبکہ 57 منصوبے سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہیں، 45 جی جی خان اور 30 توسہ شریف کے لیے۔ 7 ارب کی خصوصی گرانٹ بھی شامل ہے، یعنی اندھا بانٹے ریوڑیاں اور اپنوں کو ہی دے دیں۔ اور دوسری طرف لاہور، جس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے، شہر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کوئی توجہ نہیں، ڈینگی کا مچھر قابو میں نہیں ہے، کتا کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، اور یہ سمجھ کے باہر ہے کہ 28 لاکھ کی آبادی کے لیے 55 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ منصوبوں کے متعلقہ محکموں نے مخالفت بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے بزدار صاحب اپنی حکومت کے بعد نیب سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ایسی حرکتیں کری جا رہے ہیں۔ لیکن جب ان کو مختلف سیکٹریز نے کہا کہ جناب سی ایم صاحب یہ آپ کے ترقیاتی کام صحیح نہیں، تو عثمان بزدار نے خوب غصہ کیا، لال پیلے ہو گئے۔ اور گزشتہ دور میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کابینہ پنجاب کا سارا پیسہ لاہور پہ لگا دیا جاتا ہے، اب نئے پاکستان میں پنجاب کا سارا پیسہ ڈی جی خان پہ لگایا جا رہا ہے۔ مگر اب عثمان بزدار نے بھی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ ڈی جی خان کو پیرس بنائیں گے۔ وہ اس وقت پنجاب کی تمام حکومتی مشینری اور بیوروکریٹس کو ڈی جی خان کو پیرس بنانے پر لگا دیا۔ لاہور تو پیرس بن نہیں سکا، اللہ کرے ڈی جی خان ہی پیرس بن جائے۔ اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ عثمان بزدار نالائق اور نااہل ہے، مگر اس میں بھی اب کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ اپنے اس 1.5 سالہ دور میں پنجاب سمیت پی ٹی آئی کا پراپر بھٹا بٹھا چکے ہیں۔ ایک بھی ایسا قابل ذکر کام نہیں انہوں نے کیا، ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جو پنجاب کے عوام کے لیے ان کے دلوں میں ان کا کوئی گھر بن سکے۔ عثمان بزدار نے اپنے دفاع کے لیے ترجمانوں کا پورا دستہ رکھا ہوا ہے۔ 36 اسپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کے، 36 پوری دنیا میں، یعنی ایون فرعون کے لیے یہ مثال نہیں ہے، جولیس سیزر کے لیے مثال نہیں ہے۔
اور دنیا میں کسی ملک کی مثال نہیں ہے، لیکن عثمان بزدار کے 36 ترجمان ہیں، مگر ان کی نااہلی اور چھوٹی ذہنیت کو ذرا چیک کریں۔ شہباز گل جو پنجاب حکومت کا سب سے اچھا دفاع کرتے تھے، اور شہباز گل ایک پڑھے لکھے آدمی کے طور پہ لوگوں کو سامنے آتے تھے اور بڑا بیلنس کا آرگومنٹ سے کرتے تھے، ان کو عثمان بزدار نے جلن میں جل کر پنجاب سے نکلوا دیا۔ خود اپنی کارکردگی عثمان بزدار کی 0/0 ہے۔ ڈی پی او پاک پتن کا معاملہ ہو، ثانیہ ساہیوال کا معاملہ ہو، ثانیہ چونیا ہو، ڈینگی ہو، اسموگ ہو، ٹماٹر کے ریٹ ہو، ہیلی کاپٹر کا استعمال ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروٹوکول کا معاملہ ہو، آئی جی پنجاب کی تبدیلیاں ہو، شہر میں جو ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہو، اسپتالوں اور کی حالت زار ہو، اسکولوں کی حالت بار ہو، ساہیوال اسپتال میں اے سی نہ چلنے سے بچوں کی اموات ہوں، اربوں کی سبسڈی کے باوجود رمضان بازار فلاپ ہونے کا معاملہ ہو، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو، بیوروکریسی میں تبادلے جو ہیں وہ بیوروکریسی کو ڈی مورلائز کر دیں، مارکیٹ پرائس کمیٹیز ہوں، عثمان بزدار ہر امتحان میں بری طرح فیل ہوئے، اور اس کی سب سے ذمہ داری صرف ان کے اپنے اوپر ہے۔ پنجاب میں اگر کوئی تحریک انصاف کو کمزور کر رہا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہی ہے۔ پنجاب میں کوئی اصلاحات نہیں ہوئی، نہ کوئی کام ہوا ہے، پہلے کی طرح بدحالی عوام کا مقدر ہے، پہلے سے بھی زیادہ بے روزگاری، مہنگائی اور فاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پہلے کی طرح ہی ہیلی کاپٹر اور پروٹوکول اور گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی۔ مزے کی بات یہ ہے، میں ابھی تک کسی ایسے صحافی، تحریک انصاف کے کارکن یا کسی بھی نمایاں لیڈر سے نہیں ملا جس نے عثمان بزدار کی تعریف کی ہو۔ چلیں یہ تو ہم تو برے لوگ ہو گئے نا، امریکہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، کہیں سے بھی مجھے کسی پاکستانی نے عثمان بزدار کی تعریف چھوڑے حمایت بھی نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تخت پنجاب عثمان بزدار کے حوالے کر کے پنجاب کے ساتھ بہت بڑا اور سنگین ظلم کیا گیا ہے۔ اگر عثمان بزدار مزید کچھ عرصہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے تو تحریک انصاف کا پنجاب سے صفایا نہ ہو جائے۔ یہ لکھ لیں، عثمان بزدار سے پنجابی بہت سخت دکھی ہیں۔ عثمان بزدار ہی کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنا اب شاید تحریک انصاف کے لیے ممکن نہ ہو۔ ایک پیشن گوئی کر دوں آپ کو، اگر تحریک انصاف کی حکومت وقت سے پہلے گئی یا تحریک انصاف اگلا جنرل الیکشن ہاری تو اس کی بنیادی وجہ عثمان بزدار ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آج آپ تحریک انصاف پنجاب کو کہیں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروائے اور عثمان بزدار کی اس کارکردگی کے ساتھ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، قصور، شیخوپورہ، پنڈی، ان میں سے کچھ بھی جیت کے دکھا دے، ایک بھی جیت کے دکھا دے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ اگر تحریک انصاف کو اتحادی جماعت میں سے پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ قبول نہیں تھے تو علیم خان تھے، میاں اسلم اقبال تھے، ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے بڑے اچھے اور قابل لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر تحریک انصاف آئندہ سالوں میں کچھ ڈیلیور کرنا چاہتی ہے تو اسے پنجاب کا قلعہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب میں ایک انتہائی تگڑا تجربہ کار شخص جو ہے وزیر اعلیٰ ہو۔ عثمان بزدار کے ہوتے پنجاب میں گڈ گورننس کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پی ٹی آئی کو اپوزیشن سے نہیں، عثمان بزدار سے خطرہ ہے، کیونکہ جو پنجاب میں کارکردگی نہیں دکھائے گا وہ گھر جائے گا۔ اور اب تو سلسلہ یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ تحریک انصاف کی جو اپنی کور کمیٹی ہے اس نے عمران خان کے سامنے بیٹھ کر عثمان بزدار کی کارکردگی پہ اپنے تحفظات کا شدید اظہار کیا، اور کوئی بھی تحریک انصاف کا جو وزیر ہے وہ ان سے خوش نہیں ہے، چند ایک دو کے علاوہ ان کی وجوہات ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی پنجاب میں، کیونکہ 6 وزارتیں ایسی ہیں جہاں پہ 10 مہینے کے اندر 5-6 دفعہ سیکٹریز کو تبدیل کر دیا گیا، تبادلے، لوگ کام ہی نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو اب امید تو ہے کہ اتنی آہو بکا کے بعد شاید عثمان بزدار سے ہمیں عنقریب اگلے چند مہینے میں چھٹکارا مل ہی جائے۔ آپ بھی دعا کریں، اور بھی بڑے لوگ دعا کر رہے ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔